جگ دے طبیباں دے سہاریا سارے جگ دے طبیباں دے سہاریا سارے جگ دے طبیباں دے سہاریا مدینے سنو سد سونیا سارے جگ دے حبیباں دے سہاریا پڑھو سارے سارے جگ دے حبیباں دے مدینے سنو سد سونیا تیرے نام تو جہان سنواریا وہ تیرے نام تو جہان سنواریا مدینے سنو سد سونیا سارے جگ دے تیری کملی دے ہتھ سارے سکھ نے سارے جگ دے بنائے تساں دکھ نے تیری کملی دے ہتھ سارے سکھ نے سارے جگ دے بنائے تساں دکھ نے تیری خاطر جہان پساریا وہ تیری خاطر جہان پساریا مدینے سنو سد پڑھو سارے بابا بند تیری خاطر جہان پساریا وہ تیری خاطر جہان پساریا مدینے سنو سد سونیا تیرے نام تو جہان سنواریا وہ تیرے نام تو جہان سنواریا مدینے سنو سد سونیا واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے جمعۃ المبارک دی حاضری کا سب شرف عطا فرمایا ہے اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں ساری حاضری قبول و منظور فرمائے احباب گرامی قدر قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیت درود و سلام والی آیت ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام سے درود و سلام بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما معبود کی ذات پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو جنہیں سلام بھیجن کا حال ہے ذات گرامی قدر یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس آیت کے اندر اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں میں آپ کرتا ہوں میرے فرشتے کرتے ہیں تو میں تمہیں بھی حکم دے رہی ہوں کہ تسی بھی یہ کرو باقی کسی عبادت میں تمہیں رب کا حکم ایک نہیں ملے گا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ تسی کرو ٹھیک ہے نا جی میں یہ کرتا ہوں کہ تسی یہ کرو عبادت ایک درود و سلام والی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ حکم دین تو پہلے یہ فرماتا ہے میں خود کرتا ہوں تسی بھی کرو جی آواز نہ دیکھو بعض چیزاں ایسی ہوئی ہیں کہ جڑیاں فرض ادا کرنا ہیں
مثلا تھوڑے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے نا، ڈیوٹی انہوں پورا کرنا ہے تو تسی ڈیوٹی پوری کی ہے تو تسی اپنا فرض ادا کیا ہے. لیکن بعض چیزاں ایسی ہوندیاں نے یہ جہے کم ہوندے نے کہ جڑے ڈیوٹی بھی ہوندے تے ڈیوٹی دے نال نال قرب بھی ادا کرتے ہیں. یہ جہے عمل ہوندے کہ جہدے وچ قرب ملتا ہے. ایک عمل ایسا ہے کہ تسی کیتا ہے بادشاہ نے تمہیں مزدوری دیتی ہے. دوجا عمل ہوئے کہ جڑا تسی کیتا ہے تے بادشاہ نے تمہیں اپنا قرب دیتا ہے. نماز عمل ہے لیکن یہ ہوئے کہ جڑی مزدوری دیتی ہے. درود و سلام عمل ہے لیکن یہ ہوئے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا قرب عطا ہوا. سبحان اللہ. اونچی آواز اچھا توجہ ہے تھوڑی سے. درود و سلام وہ عبادت ہے کہ جڑی قرب عطا کرتا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھ لو مزدوری جتنی بھی زیادہ ہوئے نا جتنی بڑی ہوئے جتنی زیادہ ہوئے Dale David, dale Udarak, dale Adri. توجہ ہے. تنخواہ جتنی زیادہ ہو مزدوری جتنی زیادہ ہو جے یار کا قرب نہ ہو تو اس مزدوری تے اجر نو زیادہ نو کی کرنا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے نا. حقیقت گل ہے درود و سلام وہ ہے کہ جڑا اجر بھی دیندا ہے تے قرب بھی یار دا عطا فرماندا ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. بلکہ مزدوری لمن دا قابل کرتا ہے کہ جڑا انعام ہے وے اللہ دی طرفوں جڑی مزدوری ہے وہ ملنی سے شکل کہ بندہ درود و سلام پڑھتا ہوئے. جے نہ پڑھتا ہوئے تو پھر وہ مزدوری بھی کوئی نہیں. پھر مزدوری کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تین کیتا ہی مجھے نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ تمام تر عبادتاں دی جان درود و سلام. درود و سلام اللہ پڑھتا ہے اللہ بھیجتا ہے. اللہ دے فرشتے بھیجتے ہیں. کیویں بھیجتے ہیں اللہ کیویں بھیجتا ہے. ساڑیاں سوچاں تو برا ہے. ساڑیاں سوچاں دے گھوڑے اتوں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری دے اندر ایک قول نقل کیتا ہے. وہ میں تو فرما دینا. وہ فرما دے کہ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ. فرمایا لوگو اللہ کا درود پڑھنا نبی علیہ السلام تے اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتیاں دی محفل ہوندی ہے. فرشتیاں دی مجلس محفل تمام فرشتے موجود ہوندے نے. اللہ فرشتیاں دی مجلس وچ اپنے محبوب دیاں تعریفاں کردا ہے ثنا کردا ہے. اللہ یار دیاں نعتاں بیان کردا ہے. اے اللہ دا درود ہے. اے اللہ یار دا ذکر کردا ہے محبوب دا ذکر کردا ہے. اللہ اکبر. خدا ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. خدا ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا.
تے فرشتیاں دا درود و سلام کیے امام ابو العالیہ فرماندے نے جدوں اللہ کولوں فرشتے معبود دیاں نعتاں سنتے ہیں بیان سنتے ہیں یار دیاں عظمتاں دا تے فرشتے جھوم اٹھتے ہیں تے جھوم جھوم کے کہندے نے واہ 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 جویں تسی کہندے ہو سبحان اللہ یار دا ذکر اللہ کو سن کے فرشتے سجد میں جا کے سبحان اللہ تے واہ واہ کہندے نے یہ فرشتیاں دا درود و سلام بن جاتا ہے تے اللہ معبود دا ذکر کرتا ہے اے اللہ دا درود و سلام ہے اللہ دے گرامی قدر معلوم ہویا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نو اللہ تعالی نے اتنا رتبہ عطا فرمایا ہے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ ذکر فکر وچ بھی اللہ نے محبوب نو کسے دا محتاج رہنے نہیں دیتا اچھا حضور والا توجہ فرمائیے آپ فرمایا اللہ درود بھیجدا ہے فرشتے درود بھیجدے نے تے ایمان والیاں نوں فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو صلو علیہ میرے محبوب تے درود بھیجو وسلموا تسلیما تے سلام بھیجو جویں سلام بھیجن دا حق ہے اللہ دے گرامی اللہ امت نو درود نالوں بھی زیادہ سلام بھیجن تے زور دیندا ہے سلام دا معنی ہے سلامتی کی مطلب فرمایا امتیو کہ تسی میرے محبوب دے امتیو تے ہر ویلے تواڈی طرفوں میرے یار وال سلامتی جانی چاہیے تواڈا کوئی جملہ تواڈا کوئی زبان دا نکلا ہویا ہے لفظ یا حرف تواڈا کوئی اشارہ تواڈا کوئی کنایا تواڈا کوئی عمل ایو جیا نہ ہوئے کہ جدی وجہ تو میرے محبوب نو تکلیف ہوئے بلکہ سلام دے میں زور اس واسطے پیا دینا کہ جے تسی امتی ہو تے سلام دا معنی سلامتی ہے ہر وقت میرے محبوب نو تواڈی طرفوں ٹھنڈیاں ہوا جانیاں چاہیے نے پیار دے تحفے جانے چاہیے نے محبت دے تحفے جانے چاہیے نے کہ تسی امتی ہو تے نبی پاک دے بے ادبی تے گستاخی سوچنا درکنار بلکہ جڑا سوچے اس کمینے بدبخت ہوئی اپنا جناب والا کنارہ کشی اختیار کر لو بلکہ یہ جے بدبخت عمل کوئی نہ جڑا تواڈے نبی نو تکلیف دیندا ہوئے کہ تسی امتی ہو تے ہر وقت محبوب وال سلامتیاں دے تحفے بھیجو پیغام محبت دے بھیجو سلامتیاں دے تے آکھو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد جیندیاں تے بھیجنا ہی بھیجنا ہے یا رسول اللہ جیندیاں تے تواڈے پہ سلامتی بھیجنی بھیجنی ہے سلام بھیجنا ہی بھیجنا ہے میں مر بھی گیا کہ میں میرا وجود تواڈے پہ درود و سلام بھیجے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ہاتھ کھڑا کرو نا میرا مل کے کہے گا ماشاءاللہ گونج پہ جائے محبت نہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی گئے گا صلاۃ و
نعرہ رسالت بھی لوا دے ہو نعرہ عدالت یا رسول اللہ حضرات گرامی مولا کائنات علی علیہ السلام سارے کو رضی اللہ عنہ آپ فرمانے نے کہ دن میرے نبی فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا چل مکے دی وادی ذرا سیر کر آئیے فرمانے نے میں سرکار دے نال اگے اگے حضور میں پیچھے وادی میں جا گئے پہاڑی وادی علاقہ مکے شریف دا فرمانے نے جدو وادی ایک پہنچے تے یکدم آواز آن لگ گئیاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں ویکھن لگ گیا ہے در در کون ہے صلاۃ و سلام پڑھن والا کافی دیر میں تکرار رہا میں سلام پڑھن والا کوئی نظر نہ آیا لیکن اونچی اونچی آواز نال خوش ادامی نال کوئی سلام پہ پڑھے مولا علی فرماتے ہیں میرے بعد میرا ترتب دیکھ کے میرا تعجب دیکھ کے نبی علیہ السلام فرمایا علی کیوں حیران پریشان ہے یا رسول اللہ کوئی صلاۃ و سلام پہ پڑھتا ہے پڑھن والا نظر نہیں آ رہا کون ہے جناب تھوڑے پہ اتنی محبت نال درود و سلام پہ پڑھتا ہے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا یا علی وہ پہاڑ کی چوٹی میں میرا پتھر نظر پہ آ گئی وہ پتھر میں رو دیکھ کے میرے پہ سلام پہ پڑھنا ہے اللہ اکبر فرمایا وہ پتھر میرے تے سلام پہ بھیج دے مینوں ویکھ کے میرے تے سلام پہ بھیج دے اور سرکار فرمایا علی انی عارف حجرا بمکہ ای یسلم علیہ قبل عنہ باسا او کما قال نبی علیہ السلام فرمایا علی میں اس پتھر کو بھی جاننا جڑا نبوت دے اعلان تو پہلے بھی میرے تے درود و سلام پڑھنا ہے اے پتھرانو کلمے پڑھا جانتا ہے پتھران محبت نام کہنا ہے پتھرانو کلمے پڑھا جانتا ہے پتھران اونچی آواز نال کہہ لو اے پتھرانو کلمے پڑھا جانتا ہے اے پتھرانو کلمے پڑھا جانتا ہے اے گنگیاں گلاں آج میں تمہیں ایک گل دساں درود و سلام پڑھن والا بندہ سخت دل نہیں ہوگا جڑا درود و سلام اکثر پڑھتا ہوئے گا او دا دل بڑا نرم ہوئے گا حضرات گرامی قدر میرے نبی علیہ السلام نے بٹ کر دیتا شام واسطے دعا منگی یا اللہ سارے شام وچ برکت پا میرے نبی نے یمن واسطے دعا منگی یا اللہ سارے یمن وچ برکت پا لیکن نجدیاں دے کہن تے نبی پاک نے نجد واسطے دعا نہ منگی تین مرتبہ نجدیاں نے آکھیا ساڈے نجد واسطے دعا کرو نبی پاک نے نجد واسطے برکت دی دعا نہیں منگی جنہاں واسطے دعا منگیاں شام دے مومن یمن دے مومن نرم دل لوگ نے تے جنہاں نو نبی پاک نے دعا تو محروم رکھے او سخت لوگ نے مسلمانوں خطیاں دا فرق بھی دس دیتا میرے نبی نے یمن کے شام درود پڑھن والے ہون گے نجدی درود روکن والے ہون گے درود روکن والا کدے بھی نرم دل نہیں ہو سکتا دل اسی طرح نرم ہوئے گا جنہاں درود و سلام پڑھنے والا ہوئے گا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان حضور والا
امام ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ملک کے عراق کے شام دے ایک بہت بڑے محدث ابو بکر مجاہد جنہاں دا نام بغداد شریف دے وچ رہن والے آپ ایک دن حدیث پہ پڑھاون اپنے مدرسے دے اندر طلباء کرام حدیث پہ پڑھتے بغداد دا ایک دیوانہ جدا نام شبلی ہے جنہوں کی بچے پتھر مارتے ہیں بازاراں تے گلیاں دے وچ جنہاں جناب لوگ مذاقاں کرتے ہیں استہزاء کرتے ہیں بچے پیچھے لگ جاتے ہیں کنکر مارتے ہیں او دیوانہ امام ابو بکر مجاہد کے مدرسے میں جا گیا آپ حدیث پہ پڑھانے صبح دے 10 دا ٹائم مدرسہ عروج تے جا رہے ہیں پڑھائی دا ٹائم اور حدیث پڑھائی جا رہے ہیں بس جو مسجد کے دروازے تے پہنچے اندر 10 پہ آ گئے امام ابو بکر مجاہد نے 10 بند کر دیتا کتاب تھپ دیتی اٹھ کے مصلی تو اٹھے طالب علم بھی اٹھ پہ حضرت امام ابو بکر مجاہد مسجد کے دروازے میں آ گئے کہتے آئے آکے شبری رحمت اللہ نے سینے نال لایا پیار فرمایا متھا چومیا چوم کے متھا نال باں پکڑ کے لے آندا اپنے مصلی سے لے آندا نال بٹھایا نال بٹھا کے پیار کرتے رہے دو دانوں ہو کے بیٹھ کے اللہ اکبر شاگردان نے حیران ہو کے استاداں نو آکھیا استاد جی یہ تو لوگ پتھر مارتے ہیں یہ تے دیوانہ ہے یہ تے جناب والا لوکاں دیاں نظراں وچ دیوانہ جنونی ہے تسی ایڈی قدر کیتی اتنے بڑے امام ہو کے اتنے بڑے محدث ہو کے فرمایا پتر راز دیاں گلاں نے وہ بیٹھے رہے آپ خدمت بھی کی اللہ اکبر چائے پانی پیش کیتا جو خدمت ہوئی کی نظرانہ دیتا جدو اٹھے واپس جان لگے دام نال اٹھے مدرسے دے گیٹ تک چھوڑ کے واپس آ گئے جدو واپس اپنی مسجد سے آئے شاگردہ پوچھے استاد جی اس دیوانے نال اس طرح کا سلوک کرنے دی وجہ فرمایا پترو اللہ دی قسم میں وہ کچھ کیتا ہے جڑا راتی محمد مصطفیٰ نے دے نال کیتا ہے جو سرکار کیتا ہے میں وہی کیتا ہے وعد نہیں کیتا وہ حیران ہو گیا نا کہ تسا کے میں ویکھیا فرمایا راتی میں لیٹیا مطالعہ کرتے کرتے میں نیند آ گئی میری اکھ لگ گئی میں خواب دیکھی مسجد نبوی ہے مسجد نبوی شریف ہے سرکار دی مسجد پاک او دے وچ حضور بیٹھے ہوئے نے نبیاں دی محفل صحابہ دی محفل کملی والے آقا او دے وچ تشریف فرما رہے اچانک مسجد نبوی وچ شبلی داخل ہوئے سرکار نے اس دیوانے نو ویکھے حضور اٹھ پئے نال نبی بھی اٹھ پئے ولی بھی اٹھ پئے سرکار چل کے دیکھتے گئے اینو میرے نبی علیہ السلام نے سینے نال لایا پیار فرمایا متھا چومیا چوم کے نال لے آیا اپنے نال بٹھایا پیار دیاں گلاں سرکار نے کیتیاں مکے رہن والے مدینے آن والے تھکے کھان والے نو سینے لان والے تھکے کھان والے نو سینے لان والے تیرے بنا ٹکیا نو کوئی نہیں سبادلا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال سنیے جناب آپ فرماتے امام ابو بکر مجاہد کے نبی علیہ السلام نے بٹھائے رکھے نال سرکار گلاں کرتے رہے نال
محبت دیاں میں اکھاں نال ویکھیاں پھر جدوں انہیں عرض کی یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں واپس جاواں نبی پاک مسجد نبوی دے گیٹ تے چھوڑ کے واپس گئے میں جو کیتے حضور دی تبارک کیتے تے میں خواب پوچھے آقا اس شبلی تے اتنا کرم کیوں ہے میرے نبی فرمایا اے جڑا شبلی ہے لوگاں دی نظر وچ دیوانہ ہے لیکن یہ 5 وقت نماز جدوں پڑھتا ہے ہر فرض نماز تو بعد یہ سورۃ توبہ دیاں آخری 2 ایتاں لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیت تے اگلی آیت جڑی ہے تلاوت کرتا ہے اول وچ بھی درود و سلام پڑھتا ہے آخر وچ بھی درود و سلام پڑھتا ہے یہ اس عمل کرن دی وجہ تو میں محمد نو پیارا لگدا ہے اس واسطے میں دنال نہ پیار کیتا ہے مسلمانوں نماز بندگی کران دی ہے اللہ تعالیٰ دی بندگی دا وظیفہ ہے لیکن اللہ دا قرب چاہتے ہو تے محمد دی ذات تے درود و سلام پڑھیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب بندہ ہوئے گا جڑا دنیا میں میرے تے درود و سلام زیادہ پڑھتا ہوئے گا جڑا درود و سلام میں محمد تے کثرت دے نال پڑھتا ہوئے گا وہ زیادہ میرے تے جناب محترم قیامت والے دن قریب ہوئے گا میں محمد دے قرب وچ ہوئے گا مسلمانوں اللہ دی قسم ہے امت جدوں تک درود و سلام پڑھتی رہی امت عروج وچ رہی کافر سر نہیں سمجھ سکدے تے جدوں امت درود و سلام پڑھن تو ہٹ گئی پیچھے ہٹ گئی اللہ اکبر بلکہ روکن دی پوزیشن میں جا گئی کملی والے دی ذات تے درود و سلام پڑھن والے آتے جدوں فتوے لگن لگ گئے امت کمزور ہو گئی مسلمانوں پتہ چلیا اللہ دی بارگاہ پاک وچ جڑا جتنا درود پڑھدا ہے اتنا حفاظت وچ ہوندا ہے جدوں حفاظت درود و سلام دی ہوے کوئی کافر محمد دے غلاماں تے غالب آ ہی نہیں سکدا جو ہے اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان بلند آواز سے کہہ دیجیے محترم حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں یہ میرا قرب چاہتے ہو اور مسلمانوں دوسری بات یہ بھی ہے درود پڑھنے اللہ کی بارگاہ پاک وچوں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے تے جدوں سلام پڑھنے ہیں کملی والا سلام دا جواب دیندا ہے تے جدوں سلام حضور دی طرفوں آ گیا ایویں سمجھو پڑھن والا بندہ سلامتی وچ آ گیا کوئی دشمن دے تے غلبہ پا ہی نہیں سکدا حفاظت میں جا گیا چار دیواری میں جا گیا درود و سلام پڑھن والی اللہ اکبر حفاظت میں جا گیا او دے اوتے کسے قسم دا کوئی وار کسے دشمن دا چل ہی نہیں سکدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ایک صحابی ہے جڑا وضو کرواندا ہے کی کرواندا ہے بولو وضو اکثر نبی پاک نو وضو کرواندے ایک رات سردیاں دیاں راتاں وچ سرکار دے بوئے تے کھلوتا ہے پانی گرم کر دروازہ نہیں کھٹکھٹاندا ایک باری گرم کر کے آندا ہے ٹھنڈا ہو جاندا ہے دوبارہ گرم کر کے آ جاندا ہے پھر آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاندا کھڑا رہندا ہے بس اتنا پتہ ہے کدوں یار اٹھن گے باہر آن گے وضو کراواں گا نبی علیہ السلام اٹھے باہر تشریف لے آئے باہر نکلے تے باہروں کھڑو
حضور بیٹھ گئے تھے وضو کرانا شروع ہو گئے میرے نبی نے دریائے رحمت رو جوش آیا ساری رات پانی لے کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے حضور فرمایا یا ربیہ تو سال او ربیہ مانگ کے منگنا ہے میرے نبی فرمایا مانگ کہنے لگا کا انی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ جنت دا سوال کرنا لیکن کلی جنت نہیں منگدا جنت دا وہ حصہ منگنا جتھے تسی ہو میں بھی تواڈے نال ہوں جتھے جناب ہو میں بھی تواڈے نال ہوں او جنت میں دیکھے جتھے تو ہی نظر نہ آوے او دوزخ میں لکھ پیسہ جتھے تو مکھڑا دکھلاوے اکھی خونی رنگ بھریاں تو کتر بھرے گلاوے آنکھ فریدن مینوں رکھے اٹھائی جتھے تو ہی پھیرا پاوے جنت کلی بھی نہیں جتھے تسی ہو میں تواڈے نال ہاں محترم حضرات اللہ جاندا جے مسلمان ہوے آقا دا غلام ہوے جنت دا گھر ضرور ہے لیکن منزل جنت نہیں اے جنت منزل حضور دے عاشقاں دی نہیں ہے گھر ضرور ہے نبی پاک دے عاشقاں دی منزل کالی قبری والے دیدار سبحان اللہ کہہ دو جی بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ محترم حضرات سلامتی اگر چاہتے ہو کہ کملی والے جناب پاک دے درود و سلام بھیجو کیونکہ سلام دا جواب رسول دی طرفوں آندا ہے اے جدوں سلام دے جواب وچ سلام آندا ہے او بندہ حضور دی حفاظت وچ آ جاندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت دی آڑ وچ آ جاندا ہے جدوں دی امت درود و سلام پڑھن تو دور ہوئی ہے ایو جے معاملات وچ پھس گئی ہے جڑے درود و سلام پڑھتے سن ادب والے لوگ سن خدا دی قسم زمانے تے حکمرانیاں کرتے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عیاض دے پتر نو آواز ماری تے بیٹے دا نام ہے محمد عیاض دے بیٹے دا نام محمد ہے اونوں آواز دتی اونے جناب والا آواز سنی عیاض دربار دے وچ بیٹھا ہویا رو پیا کہنے لگا بادشاہ سلامت اج میرے پتر دا نام نہیں لیا آواز نام لے کے نہیں دتی حضور کوئی ناراضگی ہے میرے بیٹے تے ناراض فرمایا یار ناراض نہیں ہے تے پھر نام کیوں نہیں لیا فرمایا تیرے بیٹے دا نام محمد ہے جدوں دا میں ہوش سنبھالیا ہے میں کدے بھی سرکار دا نام بغیر وضو دے لے ہی نہیں یہ ہے حکمران یہ ہے بادشاہ یہ ہے محلہ وچ بیٹھا مسلمانوں اللہ دی قسم ہے محلہ وچ بیٹھن والے پیرو دے عاشق گزرن ایو کہ محبت والے گزرن کہ جدا میدان وچ او آ کھلوے نا صرف بادشاہی نال نہ دے ولایت دی پاور نال آندے سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ ولایت دی پاور نال آندے گل ساری محبت دی ہے گل ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی الفت دی ہے گل ساری نبی پاک علیہ السلام دے قرب دی ہے حضرات گرامی قدر کئی مدینے جا کے حضور دی بارگاہ تو دور ہوندے کئی دور رہ کے سرکار دے قریب ہوندے نے اے اپنے اپنے نصیب دی بات ہوندی ہے آکھو سبحان اللہ اونچی آواز نال کہنا محترم حضرات تنخواہ دا زیادہ یہ کوئی کمال نہیں ہوندا قرب دا زیادہ ہونا نظر دا زیادہ ہونا کمال ہے پہلے دور میں امت کو پیسہ کم آئی محبت زیادہ آئی آج پیسہ زیادہ ہے
محبت کم ہو گئی جنا پیسہ تھوڑا آئی محبت زیادہ آئی مسلمان عروج دیں کہ جنو پیسہ زیادہ آیا محبت کم ہو گئی مسلمان ذلیل ہو گئے اے حشر میں کھلو تساں فلسطین میں کشمیر وچ روپیہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے لیکن سودے بازیاں ہیں ہو گئیاں نبی پاک دی عزت دے سودے ہوئے حضور دے مقام دے سودے کیتے کافر پیارے کیتے نبی پاک علیہ السلام دی عزت و ناموس پیاری نہ کیتی تو اللہ اکبر ذلت مقدر بن گئی کہ جنا حضور دی عزت پیاری آئی مسلمان پیسے والے نظر اٹھا کے نہ دیکھنے ادھر پھر مقام آئی مسلمانہ دا جو اللہ اکبر ہندوستان میں جایا سلطان محمود غزنوی سبحان اللہ شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے ہندوستان میں فوج بھی نال ہتھیار بھی نال لیکن پوچھتے پہ کوئی اللہ والا اتحان نہ ہوئے کسی اللہ والے دڑے نہ ہوئے کسی کے سرکار ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی نال نال انہاں دی خدمت جاتے ہوئے پہنچ گئے انہاں دے کو ماں کھانا کے قبلہ دعا کراؤ دعا کرو اللہ فتح دے وے پتھوی راج دے مقابلے وچ جنگ کرنی ہے انہاں اپنا چادر مبارک عطا فرمائی کرتا مبارک عطا فرمایا فرمایا اے بن جتا بھیڑ پوے میرا کرتا رب دی بارگاہ وچ پیش کر کے اے دے وسیلے نال دعا کری اللہ حالات چینج فرما دے گا حضور علیہ السلام نے نال کرو تے صحابی رسول حضور علیہ السلام صفا سیدیاں پہ فرماندے صفا سیدیاں کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے اس حضرت ثبات بن رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف تو اگا نکلے ہوئے حضور علیہ السلام نے چھڑی مبارک دی ٹھوکر مار کے سرکار فرمایا صف دے وچ بن کھلو سیدھا کر صف زبان اگے آئے ہوئے میرے آقا نے چھڑی لائی تے پیچھے ٹر گئے مسلمانوں جدوں صفاں سیدھیاں ہو گئیاں میری سرکار فرمایا جنگ ہونے والی ہے میرے غلاموں اگر کسی نال میں محمد دی طرفوں کوئی تھوڑی جہی زیادتی ہوئی ہوئے میرے کو بھی بدلہ لمنا چاہے میں محمد بدلہ دینا واسطے تیار یہ صف دے وچ بار آیا اس کا دور میں بدلہ لمنا فرمایا کیڑی گل حضور تو سمجھو سوٹی دی ٹھوکر ماری ہے میرا قصور کوئی نہیں میں نو بدلا دے مسلمانوں صحابہ موجود سارے حیران پریشان ہو گئے صحابہ انہوں کے ہو گئے گناہ کے خیر جھلا ہو گئے دیوانہ ہو گئے حضور علیہ السلام کو بدلا پہ میں سکا سرکار فرمائے میرے کو بدلا لو میں کل لینا ہی ہے نبی علیہ السلام فرمایا میں تیار فرمایا آنا سوٹی اپنا بدلا لے جرا سوٹی ہاتھ پکڑی صحابہ دیاں چیخاں نکل رہی رو میں حضور دا حکم ہے ڈاکی نہیں سکتے مسلمانوں جرا سوٹی ہے کہ اکا لگیا سرکار دے کول آیا آکھن لگا آقا جرا تساں مینوں سوٹی ماری ہے میرے بدن تے کپڑا کوئی نہیں قمیض کوئی نہیں تساں قمیض پائی کہ بدلا پورا نہیں بنا دے تمڑ قمیض مبارک اتار دے اور تہاڈا بدن مبارک بھی ننگا ہوئے
میرے پیارے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. سرکار نے کوٹ مار شرط نہیں فرمایا، فرمایا تم منافق ہو گے، نہیں فرمایا ایریا کیا کہ تم کافر ہو گے، تیری جرت میرے کوئی بدلا نہیں. نبی پاک کرتا اتار دیتا، سرکار نے قمیض اتار دیتی. میرے مصطفیٰ نے جدو بدن مبارک پر قمیض اتاری، پشت مبارک نبی پاک دی جناب ننگی ہوئی. سرکار فرمایا لے بدلا، اللہ دی قسم مسلمانوں جناب پشت مبارک حضور دی ننگی ہوئی، انہیں سوٹی زمین پہ رکھ دیتی. دور پہ آیا کہ آکے نبی پاک دی بارگاہ میں ایک جملہ کیا، یا رسول اللہ ما ترا پتہ نہیں جنگ جا بچنا ہے یا نہیں بچنا، لڑائی ہونی ہے یا رسول اللہ قتل ہو جاسا، شہید ہو جاسا، زندگی دا پتہ کوئی. حضر ما ترا جو تو سمجھ پئے ہو حالات تواڈے سامنے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں. فوجاں ایک دوسرے دے سامنے ڈٹیاں ہوئیاں، یا رسول اللہ میرا بدلہ لماندا تا یا تیری کوئی نہیں، میں کون پہ میری اوقات کی کہ میں تاکہ کوئی بدلہ لما. نے فرمایا اشارہ کوئی کیتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بہانہ کیتا ہے آخری ویلے یار دا بدن بچو ملوان. دل سے خیال آیا جو آخری میرا عمل ہوئے جو میرا بدن نبی پاک دے بدن مبارک نال مس ہو جائے، میرا بدن حضور دے بدن نال ٹچ کر جائے. یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں چل جاواں، رب کی بارگاہ میں ٹچ کرا میرے اللہ. میرا آخری عمل ہے کہ میں تیرے محبوب دا بدن نال ٹچ کر کے آیا، میری بگڑی بن جائے گی. میں اس واسطے سارا بہانہ کیتا ہے. مسلمانوں پتہ چل گیا اللہ دی قسم صحابہ میدان میں بھی کیا میرا تیرا بھی کیا میرا جس مقام میں ہو میرا عبادت کے جتنے بڑے میں آپ کو خراب ہو میرا ملکی ہو یا تیران انہاں ساریاں دی جان محمد مصطفیٰ دی محبت اور پیار ہے. سادت ظہوری جانت ایمان پیار کرنی والے دا عبادتاں دی جان ہے. آکھو سبحان اللہ، مل کے ذرا کہہ لو محبت نال. سادت ظہوری دین تے ایمان پیار کرنی والے دا عبادتاں دی جان ہے. او باقی تے سب ایویں کسے تے کہانیاں، باقی تے سب ایویں کسے تے کہانیاں. سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. سبحان اللہ کہہ لیں محبت اونچی آواز سے کہہ لیں. حضرات گرامی اور جدو اسی درود پڑھتے ہیں اسی کی کرنے اکثر اسی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا پھر چھوٹا درود پڑھیے اسی درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. یہ اسی درود پڑھتے ہیں اکثر. چھوٹا درود پڑھیے جیسی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وسلم. یا درود ابراہیمی پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا پھر صلاۃ و سلام اکٹھا پڑھیے ایسی پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اور توجہ کرائے میرا سلام دے اللہ صاحب حکم دیتا ہے ایمان والے
اللہم صلی علی محمد یا اللہ تو درود بھیج محمد پہ اللہ سانو حکم دیتا کی حکم دیتا اے ایمان والو نبی تے بولو سارے نبی تے اچھی بولو سارے نبی تے اسی جدو درود پڑھیا تے اسی کی آکھیا اللہم صلی علی محمد یا اللہ تو درود بھیج رسول نے اور میرا یہ سوال ہے اللہ کا حکم دیتا سانو کہ اسی اللہ کی بارگاہ درخواست پیش کر دیتی تو درود بھیج ساڑھے طرف بھیجنا ہے یا اللہ کی طرف بولو تو سمجھ نہیں آئی میں اور سوال دورا دیں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ میرے محبوب کے درود بھیجو یا اللہ بھیجنے پڑے یا اللہ تو درود بھیج محمد تے حضور دی یاد تے جویں تو درود بھیجیا ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم دی یاد تے تو مسلمانوں اساں دا الٹا اللہ دے سپرد کر دیتا یا اللہ ساڈی تیری بارگاہ وچ درخواست ہے تو درود بھیج اسی عمل تا نہ کیتا اسی دا الٹا اللہ دی بارگاہ وچ درخواست دے دتی تو کی خیال ہے سادہ درود پڑھنا ہو گیا یا نہ ہویا بولو اسا درود پڑھیا یا نہ پڑھیا فرمایا او میرے یار دے غلاموں میرے یار دے غلاموں ایک بھی پڑھ لیا کرو تے مینوں بھی یاد کر دیتی کرو او دی بجائے ایک تا پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تاکہ تو میرے یار کا جواب آ جائے مدینہ پاک گئے مکہ شریف کہتے آئے مدینہ سرکار پہ روزے پہ آئے کھڑے ہو گئے روزہ شریف کہ نبی پاک نواز کرنے لگے نانا اگے تا درود بھیجے تامین بتا دیجو تو اگی باہر جاؤں خود سن لیا فرشتے آئے آج میں کول آ گیا دربار پہ آیا کرو میری درخواست ہے حضور میں درود و سلام پہ بھی دینا جواب بھی دیو تے مینوں مسافر دا شرف بھی عطا فرماؤ اللہ دی قسم غوث پاک نے جدوں سلام بھیجیا قبر انور دے وچوں سرکار دا ہاتھ مبارک باہر نکلیا اور سرکار فرمایا میرا بیٹا او میرا حسین حسین بیٹا تیرے تے تیرے نامے دا سلام ہوے سبحان اللہ اچھی آواز نال آکھو یا سبحان سبحان اللہ کہہ دیجئے اونچی آواز سے کہہ دیجئے مسلمانوں بعض سارے پیار میاں مدینہ شریف بن کے پڑھو تا حضور سن دے یہ جہانی ہے جو پڑھو تا نبی پاک کوئی نہیں سن دے اس واسطے کہانی ہے جو جس لئے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو بلکہ یہ بھی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تاکہ تھوڑا درود اللہ فرشتیاں کو جوابے او مدینہ شریف لے آمنے تے حضور دی بارگاہ حاضری مان کے دے مسلمانوں توجہ کرے آئے حدیث پاک ہے میرے نبی پاک سرکار فرمایا او میری امت اللہ نے ایک فرشتہ میرے روزے تے کھڑا کیتا ہے جدی ڈیوٹی اللہ
جو پیا پڑھتا ہے رحیم شاہ جو پیا پڑھتا ہے ناؤ چاکی جو پیا پڑھتا ہے چوتھا چاکی جو پیا پڑھتا ہے مرکزی جامع مسجد جیلانی میں بیٹھ کے پیا پڑھتا ہے دربان کھڑتا ہے محمد مصطفیٰ دے روزے پہ حضور دے روزے پہ دربان کھڑتا ہے نوکری دے والا فرشتہ کھڑتا ہے وہ عرض کرتا ہے قبری والے دی بارگاہ یا رسول اللہ تہاڈا فلانا غلام جہانیاں وچ رہن والا اپنے گھر وچ بیٹھ کے تہاڈے تے درود و سلام پیا پڑھدا ہے فلانی قوم دا فلانے نام دا فلانے رنگ دا بندہ تہاڈے تے درود پڑھدا پیا او جے روزے شریف تے کھلوان والا فرشتہ غلاماں دا نام ہی جاندا ہے اتنی دور درود بھی سندا ہے جے نوکراں دی پاوارے محمد دی اپنی طاقت دا کی مقام ہوئے گا جی آنکھوں سبحان بلند آواز سے کہہ دیجئے اور جو ہے ایک فرشتہ کھلوتا ہے باقی رہ گیا علم اللہ جو فرشتے جا کے بھی کیونکہ حضور نہیں سن رہے نام میرا سنا ساڑھے یہاں نمازاں روزے حج زکات یہ بھی فرشتے اللہ دی بارگاہ لے کے جانے اللہ نے پتہ کوئی نماز اللہ کہ میرے بندیاں فلاں عمل کیتا ہے فرشتے لے کے جاندے جا کے اللہ دی بارگاہ پیش کر دیں یا اللہ تیرے رسول دے فلانے غلام آج نماز پڑھی ہے میں جا کے آگے روزہ رکھے ہیں میں روزہ جا کے آگے حج کی دس میں حج جا کے آگے میرا پیر وہ اللہ دی بارگاہ وچ تیری میری پڑھی ہوئی نماز فرشتے لے کے جاندے ایدے وچ بھی عزت محمد دی امت دی کہ عمل رسول دا امتی کرے جا کے فرشتہ رب دی بارگاہ وچ رہ جاوے اے بھی عظمت کملی والے دے نام دی درود و سلام امتی پڑھے جا کے فرشتہ لے جائے وہ اللہ نے نہ فرشتیاں نو یار دے امتیاں دا نوکر بنا دیتا ہے اونچی آواز نہ آقا سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیں حضور والا یہ سارے سلسلے کس واسطے کیتے گئے محبوب علیہ السلام دی امت واسطے امت کو شرف دے واسطے ورنہ میرے نبی پاک سنتے بھی ہیں صلاۃ و سلام جواب بھی عطا فرما تے جے حضور کی طرف جواب آ گیا اور سلام کی آ گئی بولو آخری حدیث میں پھر بائیں تک آئی حضرت معاذ بن جبل یمن بھیجن لگے روح قاضی بنا کے بھیجن لگے یمن جتنے بندے چھوڑن میں واسطے الوداع واسطے جاندے ہیں نا اس مقام تے حضور پیدل چل گیا انہوں خچر تے سوار کیتا وہ خچر تے سوار صحابی حضور پیدل نال کر جس سے وہ مقام آ گیا نا جس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے جبیر ڈالے اڈالت ڈالے آگری گلاب ہے توجہ ہے سنے بات کو ذرا سنے بات کو سامنے مہربانی اللہ آپ کے سامنے چھوڑن واسطے آئے تو مسافر الوداع کی جانے یمن تک قاضی بنا کے نبی پاک علیہ السلام نے تو جگہ آ گئی تو الوداع ہو گیا سرکار نے چہرہ انور بے پاسے کر لے مدینہ شریف بند کر کے میرے نبی فرمایا معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال جنا تو واپس آئے تیری میری ملاقات نہ ہوئے تو میرے روح دیتے ہوئے وفات شریف کی خبر دیتی کہ میں پتہ کر جا حکم دعاتا ہے میں جا رہے ہیں نال جدائی دا داغ بھی جا رہے ہو فرما رہے ہو کہ اگلے سال میرے مزار تے تو آئے گا میرے نبی فرمایا معاذ جہاں یمن تو کی سمجھتے ہیں کہ تو یمن جوئے گا تے میں تو دور ہوئے گا انا اول الناس بی المتقون میرا نبی سرکار فرمان کہ میرا غلام جتنے بھی مسئلہ ہوئے میں محمد دے قریب ہوں
افریقہ جو ہے جتنے بھی ہوئے غلام سرکار نے تصویتا میں غلامہ تو کوئی نہیں میں جتنے بھی ہوا غلامہ دے نالا آقا جی دے بوئے دے غلامہ دیاں ٹولیاں آقا جی دے بوئے دے غلامہ دیاں ٹولیاں آقا جی دے بوئے دے غلامہ دیاں ٹولیاں ایکو پیا سونا دائے لکھاں دیاں بولیاں ایک سوال کیا ہے دوست نے کہ نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرتے وقت ہاتھ کب چھوڑتے ہیں؟ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یا جس طرف سلام پھیرا اس طرف کا ہاتھ پہلے چھوڑ دیں؟ میرے بھائیوں جب سلام پھیرنے لگے تو دونوں ہاتھ اکٹھے چھوڑ دیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں. بعض بندے یہ کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ باندھے رکھتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیر کے ہاتھ چھوڑتے ہیں, یا بعض بندے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا تو دائنا ہاتھ چھوڑ دیا, بائیں طرف پھیرا تو دائنا. نہ پہلے ہاتھ چھوڑیں پھر سلام. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سلام ہاتھ اس وقت تک باندھنے ہیں جب تک کوئی ذکر جنازے میں چل رہا ہے. جب ذکر ختم ہو گیا اب ہاتھ باندھنے کا جواز ختم ہو گیا. لہذا جب دعائیں مسنون ہو جاتی ہیں تو ذکر ختم ہو گیا, اب تکبیر ہوتی ہے. تکبیر کہتے وقت ہاتھ چھوڑ دینے ہیں کیونکہ ذکر باقی نہیں تھا. جب تک ذکر باقی تھا سلام میں ہاتھ باندھے رہے, اور جب ذکر ختم ہو گیا اب سلام پھیرنا ہے تو ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں ماسٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ ادھر کی مسجد تیار ہو رہی ہے عید کا نخبیرہ کرنے کی. میں انہوں نے وہاں پہ وضو کی جگہ کے لیے انہوں نے اپیل فرمائی ہے, تو میں آپ سے میں نے رمضان المبارک میں اسلامی مسجد کے لیے تعاون کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہر موقع پر مسجد کے ساتھ بہت اچھا تعاون